احسان ہے، شکر ہے اس کا، اس نے آج کا دن عید الفطر ہمیں عطا فرمایا۔ تمام امت مسلمہ پر اللہ اپنا رحم عطا فرمائے، اور اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے اس مہینے میں خلاصہ قرآن کا دورہ بھی مکمل کر لیا۔ اللہ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نماز عید کی ادائیگی سے پہلے عید کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک مجذوب دیوانے کا آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اللہ کرے ہم سب کو اس سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دیوانہ مجذوب تھا جو ہر کسی جو بھی اس کو ملتا تو اس سے ایک سوال کرتا کہ عید کداں۔ لوگ اس کو دیوانہ سمجھ کے ایک دفعہ پوچھا، دو دفعہ پوچھا تو پاگل کہہ کے آگے نکل جاتے کہ اس کی تو روز کی عادت ہے، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو روز ایک ہی سوال پوچھتا ہے۔ ابھی تھوڑے ہی دن تو ہوئے ہیں عید کو گزرے ہوئے، تو یہ روزانہ چونک پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ ایک ہی سوال پوچھتا ہے، عید کداں، کہ عید کب ہے۔ کئی اس کو بتاتے ہیں کہ عید یار تھوڑے دن ہوئے گزرے ہیں، اب تو اگلے سال آئے گی، لیکن وہ پھر جب کوئی ملتا تو یہی پوچھتا عید کداں، عید کب ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہی یہ سوال روزانہ کرنے کی اس کی عادت ہے، جو آیا اس سے پوچھا، تو ایک دن بابا فرید گزر رہے تھے اسی راستے سے۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جب گزرے تو اس نے یہی سوال بابا جی سے بھی کر دیا کہ عید کداں۔ بابا جی نے ایک دفعہ غور سے دیکھا اس کی طرف، اب بابا جی صاحب معرفت تھے، تو جب انہوں نے غور سے دیکھا نا تو اس کو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یار ملے جداں۔ ٹھیک نا؟ اس نے پوچھا اتنے دیر سے پوچھ رہا ہے، لوگ دیوانہ کہہ کے جا رہے ہیں، لیکن اب جب دیوانے کو سمجھنے والا آیا نا، جب جس کو پتا تھا کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے اور سامنے صاحب معرفت تھا، تو اس نے کہا یار ملے جداں۔ اب جب اس نے یہ جواب سنا نا آگے سے، تو اس کی آنکھ میں چمک اور دل میں ایک سکون سا آیا۔ اب اس نے ساتھ ہی اگلا سوال کر دیا، یار ملے کداں، کہ یار ملے کداں، کہ یار کدوں ملے گا۔ اب اس کا اگلا سوال کیا ہے کہ یار کدوں ملے گا، یار ملے کداں۔ اب بابا جی نے پھر اس کی طرف بڑے غور سے دیکھا اور دیکھ کے فرماتے ہیں میں مرے جڑاں، میں مرے جڑاں۔ میں اپنی انانیت کو کہتے ہیں، اپنے نفس کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں مرے جڑاں، کہ جدوں تیری میں مر جائے گی نا، جدوں تیرے اندر تیری میں مک جائے گی نا، تو پھر تینوں یار مل جائے گا۔ اب دیوانہ پھر ایک دفعہ، اصل میں تو وہ دیوانہ نہیں ہے، اصل سمجھدار تو یہ دیوانہ ہی ہے، دنیا دیوانی ہے جو اس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور جس نے سمجھا اب اس سے اس کا سوال و جواب، اس کا مکالمہ شروع ہو گیا۔ اب پھر پوچھتا ہے کہ جی میں مرے کداں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سوال اس نے جب کیا تو جواب پھر دیتے ہیں یار، بابا فرید کا جواب ہے ابھی، یار تکے جداں، یار تکے جداں، ٹھیک ہے نا؟ کہ یار جدوں تیرے بعد تک لے گا نا، تو تیری میں بھی مر جائے گی، تو تیرا سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب رمضان کا مہینہ ہم نے پورا گزار لیا، کئی لوگوں نے روزے رکھے ہوں گے، کئیوں نے نہیں رکھے ہوں گے، کئیوں نے روزے رکھ کے بھی نہیں رکھے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ کئیوں کے روزے مقبول بھی ہوئے ہوں گے، کئیوں کے نہیں بھی ہوئے ہوں گے۔ دعا تو یہی ہے نا، اللہ سب کے مقبول کرے، جن میں کوتاہیاں غلطیاں ہیں اللہ ان کے بھی قبول کرے۔ کئی لوگ اعتکاف بیٹھے ہوں گے، کئیوں کا اعتکاف ان کو اس اعلیٰ مرتبت پہ پہنچا دیا ہوگا اور کئی رہ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟
بات یہی ہے، یہ جو 2-3 سوال ہوئے ہیں نا، آپ کی پوری زندگی کا نچوڑ ہی نہیں سوالوں کے جوابوں میں. ٹھیک ہے. ہم یہ واقعہ سنتے ہیں اکثر، آپ نے پہلے بھی کسی سے سنا ہوگا. ٹھیک ہے. واہ واہ کر کے آگے گئے، واہ جی واہ جی کیا بات ہو رہی. بات کیا نہیں ہے، اس کے اندر ایک بات چھپی ہوئی ہے کہ وہ جو یار تکے، یار کدوں تکے گا، یار کب تکے گا، وہ وقت کب آئے گا جب یار ہمیں تکے گا. اس بات کو ہم، یار تب تکے گا جب تمہاری نماز، دیکھو نا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں اگلا جملہ نہیں کہتا ہوں جب تک میں اس کا جواب نہ سن لوں. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ میں اگلا جملہ نہیں کہتا ہوں جب تک میں تک نہ لوں. چلو یہ تو اعلیٰ لوگوں کی اعلیٰ بات ہے نا جی، اس کے اندر وہ کہاں تک، وہ ہستیاں کہاں تک کس مقام پر فائز ہیں، یہ تو چلو رب جانے اور وہ جانے نا، ہم وہاں تو نہیں جا. ہم کم از کم یہ جا رہے ہیں کہ یہ ایک مکالمہ خالی اس مجذوب کے لیے اور بابا فرید کے لیے تھا کہ یا پوری امت کے لیے تھا. ٹھیک ہے نا. یار کب تکے گا، یار تو کہتا ہے میں تک رہا ہوں، دور تو ہم لوگ ہی ہیں. ہم کب اس کے قریب ہوں گے کہ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کوئی تک رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو پاس سے فرشتہ ندا کرتا ہے کہ اگر تجھے یہ پتہ چل جائے کہ تیرے سامنے کون ہے، تیرا قیام ہی نہ ختم ہو. اگر تو سجدے چلا جائے تو تیرا سجدہ دوسرے سجدے کو اٹھنے کے لیے تیرے پاس وقت ہی نہ ہو، ٹائم ہی نہ ہو تیرے پاس. اگر تجھے یہ پتہ چل جائے تو یہ تو پتہ چلنے والی بات ہے نا. لیکن ابھی بھی ہمیں پتہ چل جائے تو مطلب ابھی بھی ہم اسی جگہ کھڑے ہیں کہ ہمیں کب پتہ چلے گا کہ ہمارے سامنے کون ہے. جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے سامنے کون ہے تب تک ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ وہ ہمیں تک رہا ہے. اب تکنے میں بھی فرق ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. یار تو تک رہا ہے، اب تکنے بھی فرق ہوتا ہے نا. میں آپ کو ایک موٹی سی مثال، میں اکثر مثالیں بھی وہ دیتا ہوں جو آپ نے سے گزری ہوئی ہوتی ہیں. بعض کا دم کرانے آتے ہیں، کہتے ہیں ٹیلی فون پہ دم ہو جائے. وہ اس کا رام بھی آتا ہے. کیسے رام آتا ہے؟ جب جتنی توجہ ہماری اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے اتنا زیادہ اس پہ افیکٹ ہوتا ہے اس چیز کا. آپ کوئی کلام الہی پڑھ کے اس کو پھونک مار دو، آرام آتا ہے، یہ نہیں آتا کہ نہیں آتا. لیکن اس میں جتنی آپ کی توجہ کامل ہوگی اتنا اس کو زیادہ افیکٹ ہوگا. یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے ہم آیات قرآن کی اسم جو اعظم ہے یا اسم حسنہ ہے جو اللہ رب العزت کی اسم ہے، ان کی ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اس کی ادائیگی کرتے ہیں 1.25 لاکھ والی 1.5 لاکھ والی، تاکہ ہماری روحانیت جو ہے نا وہ کم از کم اس لیول پہ تو چلی جائے نا کہ اگر ہم جس طرح پھولوں سے چھن کے جو ہوا آتی ہے تو وہ پھول تو ساتھ نہیں لے کے آ رہی ہوتی، لیکن پھولوں کے اندر جو خوشبو ہوتی ہے وہ ساتھ میں لی ہوئی آتی ہے اور پورا ماحول کو خوشبودار کر دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور قرآن کی تو خوشبو ہے نا، آیات کی بھی تو خوشبو ہے نا. ان آیات کی خوشبو کو جس کے سینے میں جتنا قرآن زیادہ ستھرا اور تقوی والا اور جتنا اس کی روح پاکیزہ ہے، جتنی توجہ اس کی کامل ہے، جتنا خشوع اس کا کامل ہے، اتنا زیادہ اس کے سامنے والے کے اوپر اثر ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ یہ خالی ایک بندے کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ فیض تو سب کے لیے ہونا چاہیے. تو ہم سب کب اس سے فیض یاب ہوں گے یا ہم ایسے ہی رہیں گے؟ ٹھیک ہے نا. آئے جس طرح چرچ میں عیسائی لوگ جاتے ہیں، گئے چرچ اپنا کیا تو واپس آ گئے. یا جس طرح آج کل لوگ کہہ رہے ہیں بس مسیتے جاؤ نماز پڑھو تو واپس آ جاؤ، کوئی محبت رسول دی ضرورت نہیں، چاشنی رسول دا پیار دی لوڑ کوئی نہیں ہے گی، مرن دی لوڑ کوئی نہیں ہے گی. بس باہر جو مرضی ہوں تواڈے سجے کھبے جننے بھی ظلم و ستم ہون ڈے نے انج کر کے اکھ بند کر کے کولوں لنگھ جا، بس نماز پڑھی جاؤ تو وظیفے کری.
کیا ہم نے اسی کو دین سمجھ لیا ہوا؟ کیا یہی دین ہے؟ جھوٹ بھی رج کے بولنے ہیں، کاروبار دے اندر روپیہ بنانے واسطے سارے حربے استعمال کرنے، ایک باری بھی نہیں سوچا کہ قرآن ہمیں یہاں کیا کہہ رہا ہے، یہاں ہم نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، اپنی زندگی کو یہاں کیسے گزارنا ہے۔ رمضان آتا ہے، ایک مہینہ اللہ کہنا میرا کہ ایک مہینہ تو سچے دل دے نال میرا ہو جا، 11 مہینے تیرے گھر چھڈاں گا، لیکن ہم نے ایک مہینہ اگر ہم واقعی اس کے ہو جائیں، اور ایک مہینے میں واقعی اگر ہمیں یہ بات مل جائے، رب یار تکے جڈاں والی بات جو ہے نا، کہ یار تکے جداں ایک واری بھی ہو جاوے نا، ایک واری بھی یار تک لوے نا، یار اتنے رب ہی ہے نا، یار ایک واری تک لوے نا، 30 دن یا 29 دن دے رہا تمہیں، ٹھیک ہے نا، ایک واری بھی اگر تک لیندے نا تو 11 مہینے تہاڈی نماز نہیں قضا ہوندی۔ اگر تہاڈی اس تو بعد اگلے دن ہی نماز قضا ہو گئی، اگلی فجر ہی قضا ہو گئی، اگلی زور ہی قضا ہو گئی، نماز عید کے اتنے سارے کام کیتے، نہ نمازاں نہیں پڑھیاں، بس عید سارے کام کیتے، تلاوت قرآن نہیں پڑھی، بس سارے ہی کام کیتے اسی، لیکن اسی کسی دی مدد نہیں کیتی، کہ مطلب کہ یار نے تکیا بھی نہیں تیرے وال۔ یہ یار دا تکنا تو تک لیندہ تیرے وال، یا تو یار دے نال اوਦਾਂ دا ہو جاندہ جداں دا یار چاہندا ہے، تو پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوندہ، تینوں اگلے 11 مہینے تیرے بغیر اس یار دے تکان تو گزر جاندے۔ نکلو ان چکروں سے باہر نکلو، یہ تنقید سے باہر نکلو، ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھانے سے باہر نکلو۔ دین اس کے ان تنقیدی معاملات کے اندر نہیں ہے، اس سے آپ باہر نکلو، اور یار کے ساتھ اپنی تار سیدھی کر کے جوڑنے کی کوشش کرو۔ نہیں جڑتی تو جس کی جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے پوچھو کیسے جڑے گی۔ جب تک تار نہیں جڑے گی، جاگ جنی دیر تک نہ لگے، دہیں نہیں یہ لبدا نہیں جمدا دہیں۔ ایک عام یہ گل ہے نا، بندے دی جاگ لگنی ضروری ہے، جاگ لانی سکھو، نہیں آندی تو سکھو کتھوں لگ دی جاگ، تب تک بات نہیں بنتی۔ اللہ رب العزت ہمارا آنا، آپ کا آنا اور اس مسجد میں نماز عید کے لیے اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، منظور فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت خشوع عطا فرمائے، جس کی بہت سخت ضرورت ہے ہمیں۔ اپنے رب کے ساتھ ہمارا تعلق ٹھیک ہو جائے، اس کی سخت ضرورت ہے ہمیں، اور لوگوں کے ساتھ معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائیں، اس کی سخت ضرورت ہے ہمیں۔ ان باتوں کی طرف غور کریں، اور جو جن کاموں سے اللہ رب العزت نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہوا ہے وہ کریں، اور جن سے رکنے کا کہا ہوا ہے وہاں سے رکیں، اور کوشش کریں کہ کوئی نیکی چاہے آپ کے پاس کم ہو، کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس گناہ نہ ہو، آپ کے کھاتے میں گناہ نہ ہو، بس اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھو، تو پھر اللہ کبھی نہ کبھی آپ کو خشوع اور خشوع بھی عطا کر دے گا، کبھی نہ کبھی تکنا بھی ہو جائے گا، یا کسی تکنے والے کے ساتھ ملوا دے گا، راستہ بنا دے گا وہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ ذہن میں رکھو، اللہ اپنی بارگاہ میں اس قبول اور منظور فرمائے۔